أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی عظمت اور تقدس کے لحاظ سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادتوں کا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے۔ جن بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ نیکیوں کے اس موسم بہار سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو پورے سال اس ماہ مقدس کا انتظار رہتا ہے۔ جب یہ مہینہ انہیں مل جاتا ہے تو وہ اسے پا کر اس قدر خوش ہوتے ہیں جیسے انہیں کوئی متاع گم شدہ حاصل ہو گئی ہو۔ اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رجب کے آغاز سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کا انتظار شروع فرما دیتے تھے اور اس تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، اور ہمیں رمضان المبارک تک عافیت سے پہنچا۔ اسلامی مہینے کا آغاز پہلی چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ یہ دعا مانگتے تھے، اور احادیث کی کتابوں میں ایک مسنون دعا منقول ہے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والإسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اسے تو ہمارے لیے برکت والا بنا، ایمان و سلامتی اور اسلام و اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا بنا، وہ اعمال جو تجھے پسند ہیں، جن سے تو راضی ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ تب وہ خطبہ طویل ہے۔ اس میں آپ نے آخر میں ایک روایت کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے یہ ہیں: اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بعد جن 4 کاموں کے کرنے کی بڑی اہمیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے وہ اس ماہ مبارک کے دستور العمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا اہتمام بہت ضروری اور لازمی ہے۔ وہ 4 کام یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا،
یہ بہت ہی مبارک کلمہ ہے. اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 90 برس کا کافر و مشرک بھی اگر صدق کے دل سے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ اسی لمحہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر بہت ہی عام فرما رکھی ہے. بلا کسی قید کے پڑھنے کی عام اجازت دے رکھی ہے. کیا جب کافر و مشرک تمام گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے تو مومن کو کیا کوئی نفع نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، بے انتہا ہوگا. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اس کلمے کے ذریعے بار بار تجدید ایمان کرتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے. اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اس ماہ میں کثرت سے اس کا ورد رکھیں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے رہنا. حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کون سا بندہ ایسا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین توابون. اے لوگو تم سب خطاوار ہو، اچھے خطاوار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اس لیے توبہ و استغفار سے کوئی بندہ بھی مستغنی نہیں، کوئی بندہ بھی بے نیاز نہیں. یہ مبارک مہینے کا آغاز ہے. مغفرت و بخشش کے لیے اس میں بہت خصوصیت سے توبہ و استغفار کا معمول رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے. سب سے آسان استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. اور صرف استغفر اللہ پڑھنا بھی استغفار میں داخل ہے اور کافی ہے. تیسرے یہ کہ جنت کا سوال کرنا اور چوتھے یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگنا. ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حرف بحرف درست ہے. یہ دو ایسے اہم ترین کام ہیں جن کو مانگے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، ان سے کسی طرح کوئی شخص بے نیاز نہیں. جب دنیا کی گرمی اور سردی کا تحمل نہیں، برداشت نہیں، تو دوزخ کیسے برداشت ہو سکتی ہے اور جنت میں جائے بغیر کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس لیے اس موقع پر موقع بموقع دل کی گہرائیوں سے جنت کا سوال کریں، دوزخ سے پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور آتش دوزخ سے جہنم سے اپنی پناہ میں رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.